بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف سے کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 111 اس میں آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف نام 1-2 جگہ اور آیا ہے، باقی قرآن کے کسی پارے اور کسی صورت میں ان کا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے۔ بس اسی جگہ تفصیل کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تاریخی انداز سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت جب اتر رہی تھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں اور آپ کے ماننے والوں کے حالات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں کافی مشابہت تھی، مماثلت تھی، سملرٹی جسے کہتے ہیں، ایک جیسے حالات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ایمان والوں کے زخم پر مرہم کے لیے یہ سورت اتری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت یوسف کے حالات تقریباً ایک جیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے خونی جو رشتہ دار تھے، قریبی جو رشتہ دار تھے، ان سے حسد، جلن، بغض، عداوت، مخالفت اور دشمنی کا سامنا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسد کا، جلن کا، مخالفت کا سامنا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت اتر رہی تھی اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مکے والے، آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار، یہ سازش کر رہے تھے کہ یا تو ان کو قتل کر دیں، یا ان کو جلا وطن کر دیں، اپنے وطن سے باہر کر دیں، یا ان کو قید میں، تنہائی میں، جیل میں ڈال دیں۔ جو باتیں برادران یوسف نے، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کی تھی، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً کی جا رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کا جو انجام ہوا اور ان کے بھائیوں کا جو انجام ہوا، تقریباً وہی حالات اللہ کے نبی کے ساتھ بھی پیش آئے۔ سورت کے آئینے میں، حضرت یوسف کے واقعے کے آئینے میں، اللہ کے نبی اور آپ پر ایمان لانے والوں کا پورا مستقبل، فیوچر بتایا جا رہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کا بھی وہی بہتر انجام کرے گا جو یوسف کا کیا، اور آپ کے مخالفین کا وہ برا انجام ہوگا جو حضرت یوسف کے مخالفین کا، ان سے حسد رکھنے والوں کا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، جن حالات سے گزر رہے تھے، وہ مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، پریشانیوں کا تھا۔ حضرت یوسف کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر حضرت یوسف کے ساتھ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ نے مصر کے تخت پر بٹھا دیا، حالات سے گزار کر، آزمائشوں سے گزار کر، امتحانوں سے گزار کر مصر کے تخت کا والی و ذمہ دار بنا دیا۔ بالکل ہو بہو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جو لوگ مکے سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تنہائی میں، جیل میں ڈالنے کی سازشیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، لیکن چند سالوں کے بعد فوراً، یعنی 8 سال کے بعد اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اسی مکے میں جہاں رات کو چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے اور جہاں چھپ چھپ کے نکلے تھے ہجرت کرتے ہوئے، فاتح بن کے آئے، فتح حاصل کیے، اور دونوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ تقریباً وہی معاملہ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا۔ اس سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے جب وہاں پہنچیں گے کہ بھائی مجبور ہو کر حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف مصر کے ذمہ دار، تخت کے والی، بادشاہ، حکمراں بن چکے ہیں، اور بھائی مجبور ہو کر اور مفتو بن کے، مغلوب ہو کر وہاں پہنچے ہیں۔ کہا کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا بتاؤ۔ حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یہی معاملہ اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح ہوا اور قریش کے وہ ستانے والے، پریشان کرنے والے سب مغلوب ہو کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور حضور نے یہی بات کہی تھی، بتاؤ اے قریش کے لوگوں آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا۔ قریش کے لوگوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں۔ حضرت یوسف کے لیے حدیثوں میں آتا اللہ کے نبی نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ انسانوں میں سب سے شریف، کریم، شریف النفس انسان کون گزرے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے شریف انسان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی خود بذات خود اپنے اعتبار سے اپنی ذات کے بعد اسبش کریم یعنی شریف حضرت یوسف، کریم کے بیٹے یعنی یعقوب کے بیٹے، وہ بھی پیغمبر اپنے وقت کے شریف انسان، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے وہ بھی شریف، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے وہ تو نبیوں کے ابا ہیں۔ جتنے بھی حضرت ابراہیم کے بعد پیغمبر آئے ہیں سب کے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے، ہزار انبیاء آئے بنی اسرائیل کے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی، نبیوں کے سردار بن کے آئے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے، ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے، ان کی ذریت میں سے۔ تو کہا کہ چار گھرانے شرافت سے متصف تھے، اور ہر جو ہے آدمی وہ پیغمبر تھا، نبی تھا، رسول تھا۔ جو سب سے شریف انسان وہ تھے وہ یوسف تھے۔ تو قریش کے لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بھی شریف، آپ کے والد بھی شریف، آپ کے دادا بھی شریف، اس لیے شریفوں سے اچھے سلوک کی ہم توقع رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی پکڑ نہیں کروں گا۔ تو تقریباً حالات دونوں کے ایک جیسے، حضرت یوسف کے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ اس لیے حضرت یوسف کے قصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مستقبل فیوچر بتایا گیا تھا کہ حالات سے نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، حوصلہ نہ ہاریں، انشاءاللہ یہ ستانے والے ایک دن مغلوب ہو کر آپ کے غلام بنیں گے اور آپ فاتح بنیں گے، یہ سب مفتو بنیں گے۔ سورہ یوسف جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کئی صورتوں کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ آئے الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہجے جیسے کرتے ہیں نا اس طرح یہ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور ان کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے مطلب بیان کیا، ان کا یہ معنی ہے، یہ فلاں ہے، لیکن آپ ترجمے والا قرآن کسی کا بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہاں نیچے لکھا ہوگا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کے معنی اور مطلب بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے نہیں بتائی، ہمارے لیے ضروری بھی نہیں تھا، جو ضروری باتیں تھیں قرآن نے واضح کر دی، بتا دی۔ جن چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان بھی نہیں کیا، اور نہ ہمیں اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے کہ الف کا کیا مطلب، لام کا کیا مطلب، را کا کیا مطلب، فلاں کا کیا مطلب، وہاں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ تو سب سے بہتر اس کا جو کہتے ہیں اس کہتے ہیں اللہ عالم بمرادی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ قرآن کی کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی کلمہ بے مقصد تو نہیں ہے، تو پھر کیوں رکھا گیا ہے صورتوں کے شروع میں ان کو؟ اس کے دو اہم مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کہتے ہیں کہ قرآن مجھ پر اترتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے،
لیکن یہ بات سچی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، خود ساختہ کلام ہے، خود بناتا ہے، ہمارے سامنے کہتا ہے اور اللہ پر گھڑ دیتا ہے، اللہ کے سر ڈال دیتا کہ اللہ نے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ تم یہ کہتے ہو خود ساختہ کلام ہے، تو تم بھی عربی ہو، محمد بھی عربی ہے، عربی جانتے ہو، محمد بھی عربی جانتے ہیں، اور یہ جو کلام بنا ہے یہ انہی حروف سے، الف با تا ثا لام را صاد کاف یا عین صاد، جو الفابیٹ ہیں عربی کے، انہی سے یہ پورا کلام بنا ہے، تم کو بھی پتہ ہے۔ لہٰذا جب یہ قرآن کریم ان کلمات سے بنا ہے اور محمد نے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو بنایا ہے، تو تم بھی پیش کر دو۔ تم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہو ہمارے جیسا کوئی زبان دان نہیں ہے، زبان کا جانکار نہیں ہے، ہم عربی ہیں، باقی سب عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کو اپنے دل کی بات رکھنی نہیں آتی ہے، ان کی زبان فصیح نہیں ہے، تو تم لاؤ اس جیسا ایک کلام پیش کر دو، انہی الفاظ سے بنا کے، انہی حروف سے بنا کے، انہی کلمات کو جوڑ کر، جملوں کو جوڑ کر۔ نہیں چیلنج قبول کر سکے، کہا کہ 10 صورتیں پیش کر دو، نہیں چیلنج قبول کر سکے، کہا ایک ہی صورت چھوٹی سی پیش کر دو، نہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہے کہ ان کلمات سے بنا ہے، تم بنا کے پیش کر دو۔ دوسرا مقصد صورتوں کے شروع میں رکھنے کا ہے کہ قرآن میں 24ویں پارے میں آیا، اللہ نے کہا کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے، سنا جائے اور قرآن کی بات کہی جائے تو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس کو قرآن کو مت سنو، کان مت لگاؤ، اور اگر کچھ لوگ سن رہے ہیں تو شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، آوازیں اٹھاؤ، تاکہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو پائے اور اس کو سن نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں ایسے کلمات رکھ دیے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھنے والا اس کو پڑھتا وہ اس انداز کے ہیں کہ جو سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، جس کے سمجھ بھی نہیں آتا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ قدم روک کے ٹھٹک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایک قاری اچھی آواز میں پڑھے کاف ہا یا عین صاد، مائک میں باہر آواز جا رہی ہو، ہماری تو آواز بھی اتنی اچھی نہیں، کوئی اچھی آواز والا قاری ہو، پھر اللہ کے نبی کی آواز، سبحان اللہ، کیا آواز، کیا تاثیر تھی۔ کافر بھی ہو نا، وہ ایک مرتبہ کھڑا رہے گا کہ مائک سے یہ عجیب و غریب انداز سے کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ ایک مرتبہ کھڑا ہو کے سنے گا۔ اب جن پر قرآن سب سے پہلے ڈائریکٹ اتر رہا تھا وہ عرب کے لوگ تھے، عربی جانتے تھے، ایک مرتبہ جب کھڑے ہو کے سن لیا تو پھر قرآن اپنا اسیر، اپنا قیدی بنا لیتا ہے، پھر وہ سنتے تھے، پھر وہ چپ کے راتوں کو آتے تھے۔ ابو جہل، اخنس بن شریق، ایک اور غالباً نضر بن حارث قریش کے سردار تھے جو دوسروں کو روکا کرتے تھے قرآن کو مت سنو، لیکن قرآن میں ایسی تاثیر تھی کہ راتوں کو چھپ کے اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے۔ تو جب تلاوت کرنے والا یہ تلاوت کرے گا حروف مقطعات کی تو آدمی ایک مرتبہ غور سے سنتا کہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک مرتبہ رک گیا، توجہ کر دی قرآن کی طرف، تو پھر دوسری باتیں بھی قرآن کی وہ سنے گا۔ تو وہ جو کہتے تھے شور ہنگامہ کرو، قرآن کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، اللہ نے ایسے کلمات شروع میں رکھ دیے کہ جب تلاوت کی جاتے ہیں تو آدمی متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے غور و فکر کرتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہے بالکل واضح ہے، بالکل صاف ستھری، ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی، یہاں تک کہ کچھ عقیدے کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت پیچیدہ ہوتی ہے، جیسے فلسفے کی باتیں یا سائنس کی باتیں ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، باریک ہوتی ہے، عقل والے بھی بہت اس میں اپنے عقل دوڑاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں، جب جا کے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور جو چیز ہمارے سامنے محسوس ہوتی ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بعد کی چیز ہے جس کو ماوراء الطبیعت کہتے ہیں، عقل سے باہر کی، ہمارے دماغ سے باہر کی، ان چیزوں کو جب کوئی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے بہت پیچیدہ ہوتی ہے، کوئی سمجھنے والے سمجھائے لیکن سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن قرآن نے ان کو باتوں کو اس طرح بیان کیا کہ ہر ایک کے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس طرح مثالیں دے دے کر کہ ہر آدمی کے دل و دماغ میں اتر جائے، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اب یہ ایسی پیچیدہ بات ہے، کسی فلسفی سے، کسی دوسرے انسان سے، کسی عقل مند انسان سے جا کے سمجھیں تو بہت غور و فکر کر کے بہت ساری پیچیدہ گہرائی والی باتیں بتائے گا، لیکن قرآن نے اس انداز سے بتائی ہے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے
تم رات کو سوتے نہیں ہو اور پھر جاگتے نہیں ہو، یہ سونا مرنے جیسا ہے، اور سونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا، یہ دوبارہ زندہ ہونے جیسا ہے۔ اسی لیے دعا یہ سکھائی گئی کہ جب سو جاؤ تو کہو اے اللہ بِاسْمِکَ أَمُوتُ وَأَحْیَا، تیرے نام پر میں مرتا ہوں، نیند میں جا رہا ہوں یعنی مر رہا ہوں، اور تیرے نام پر دوبارہ زندہ ہوں گا۔ اور جب اٹھتے ہیں صبح بیدار ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ بہت سارے انسان سوتے ہیں لیکن نہیں اٹھ پاتے ہیں، نیند ہی میں اس دنیا سے چلے گئی۔ موت تو نیند موت ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ مرنا ہے، اور دوبارہ بیدار ہونا یہ زندہ ہونا ہے، اسی طرح اللہ کر دے گا۔ اسی طرح اللہ نے مثال دی کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ کافر کہتے تھے تم دیکھتے نہیں ہو، صحرا کی زمین ہے، ڈیزرٹ کی زمین ہے، جنگل کی زمین ہے، ہوائیں اڑتی رہتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، جیسے ہی بارش کے قطرات پڑتے ہیں 2-3 دن کے بعد دیکھو ہریالی کی چادر بچھ جاتی ہے، یہ مردہ زمین ہے، اس پر پانی کے قطرات پڑے زندہ ہو گئی۔ اللہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کر دے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو روز مرہ انسانوں کے سامنے پیش آتی ہے، تو پیچیدہ چیزوں کو بھی قرآن اس طرح کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ ہر ایک کی عقل میں اور دماغ میں آ جاتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اللہ نے اس قرآن کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا، اس لیے عربی زبان زبانوں کی سردار ہے۔ جیسے محمد عربی نبیوں کے سردار ہیں اور قرآن کتابوں کی سردار ہے، عربی زبان زبانوں کی سردار ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے 3 وجہ سے محبت کرو، ایک تو یہ کہ میں خود عربی ہوں، دوسرا یہ کہ قرآن عربی زبان میں ہے، تیسرا یہ کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اس لیے کسی شاعر نے ایسے کچھ جملہ کہا ہے مزاحیہ انداز میں کہ سنا ہے وہاں بولی ہوگی عرب کی، لیکن لیکن ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی، ہم نے تو انگلش غضب کی سنی ہے، عربی تو آتی ہی نہیں ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری مذہبی زبان ہے اور قرآن کی زبان ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، انسان سوچ لے، جذبہ کر لے، ارادہ کر لے، حوصلہ کر لے تو آسانی سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے، حدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے فٹافٹ فر کیسے انگلش بول لیتے ہیں، ادھر توجہ کی ذرا، انگلش سیکھ لی، اگر قرآن کی طرف حدیث کی طرف توجہ کر لیں گے تو عربی بھی جان لیں گے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی سمجھ کے پڑھیں گے، اور دوسری صورتیں جو نماز میں پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، ہمارے رب کا ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے۔ عربی زبان سیکھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تو ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ بعض حضرات غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں، آج بھی بے شمار لوگ آپ دیکھیے ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا عرب سے کیا تعلق، قرآن سے کیا تعلق، محمد سے کیا تعلق، یہ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا عربوں کے لیے، تم عربوں کے غلام کیوں بنتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے یہ عربی زبان ہے اس خاص علاقے کے لیے، تم ذہنی غلام ان کے کیوں بن رہے ہو؟ حالانکہ قرآن میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے نبی نہیں ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، الناس مین کائنڈ، پوری انسانیت کی طرف میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے کسی ایک زبان میں تو آنا تھا، اب ہندوستانی زبان میں ہندی میں آتا تو عرب والے کہتے ہمارے لیے نہیں ہے، چینی زبان میں آتا تو کہتے ہمارے لیے، دوسرے کہتے ہمارے لیے نبی نہیں ہے، تو کسی ایک زبان میں تو اترنا تھا، اللہ نے اس کے لیے عربی زبان کو چن لیا تاکہ براہ راست ڈائریکٹ سب سے پہلی مرتبہ قرآن جن پر اتر رہا ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں، اس کے بعد آگے لوگوں تک اچھی طرح سے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کر رہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ قصے کو بہترین قصہ، بہترین اسٹوری اور کہانی کہا ہے۔ قرآن میں قصے اور کہانیاں بیان ہوئی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے قصے کہانی جو بیان ہوتے ہیں نا، آپ کتابیں دیکھیں تو ایک ترتیب سے بیان ہوتے ہیں۔
قرآن میں حضرت یوسف کے قصے کے علاوہ کوئی قصہ ترتیب سے بیان نہیں ہوا ہے. قوم عاد کا ہو، قوم سمود کا ہو، قوم لوط کا ہو، پچھلی قوموں کا ہو، تھوڑا تھوڑا ٹکڑوں میں بیان ہوا ہے. اس لیے کہ یہ تاریخ کی ہسٹوری کی کتاب نہیں ہے، یہ تو عبرت کی ہے، یہ تو موعظت کی ہے، یہ تو نصیحت کی ہے، جو زندگی میں کام آنے والی باتیں ان کی کتاب ہے. اس لیے جہاں جس طرح کی نصیحت کی ضرورت تھی، اس واقعے میں کوئی نصیحت کی بات تھی، بس اتنا بیان کر دیا گیا، باقی دوسری جگہ. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پوری تاریخی انداز میں ترتیب وار جس رستے واقعات پیش آئیں اس طرح سے بیان کیا ہے. تو یہ قصے کہانی کی تو کتاب نہیں ہے، لیکن قصے بیان کیے گئے البیل انداز سے، انوکھے انداز سے. جس طرح عام طور پر کہانیاں بیان کی جاتی اس طرح نہیں، ان سے جو عبرت کی وہ نصیحت کی باتیں ہیں اور نصیحت کے جو لال و گواہ ہیرے جواہر ہیں وہ چن کے اس میں بیان کیے گئے. اور اس کو سب سے بہتر قصہ کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کامل مکمل کہانی حضرت یوسف کی ہے، جس میں انسانی زندگی کے جس طبقے سے لوگ رکھتے ہیں ہر طبقے والوں کے لیے نصیحت کی بات ہے. بادشاہوں کے لیے بھی ہے، غلاموں کے لیے بھی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے، ماتحتوں کے لیے بھی ہے. خوشحالی آ جائے ان کے لیے کیا عبرت نصیحت ہے، تنگی آ جائے اور قحط پڑ جائے ان کے لیے کیا عبرت نصیحت ہے. عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے، مردوں کے لیے بھی نصیحت ہے، شیاطین کا بھی تذکرہ ہے، فرشتوں کا بھی ذکر ہے، چرندوں پرندوں کا بھی ذکر ہے، انسان و جن کا بھی ذکر ہے، اور تقوی والوں کے تقوی کو بھی بیان کیا گیا ہے، مکاروں کی مکاری کو بھی بیان کیا گیا ہے، صاف دل انسانوں کے ذکر کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور حسد جلن رکھنے والے انسانوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. انسانی سوسائٹی میں، معاشرے اور سماج میں جس طرح کے لوگ رہتے ہیں نا، سب کو کچھ نہ کچھ اس واقعے سے نصیحت کی عبرت کی چیزیں ملتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین قصہ. اور آپ پڑھیں گے اگر آگے، ہم اتنے بہترین البیل اچھوتے انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان سوچتا ہے بار بار پڑھوں، بار بار اس کو سنوں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ قصہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے، اس کی وحی کر کے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے، اس سے غافل تھے. اس قصے کو بیان کرنا یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں محمد، یہ سچے نبی ہیں، صادق ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ اصل میں یہودی علماء تھے، گیانی لوگ تھے، پہلی کتابوں کے جانکار تھے، علماء لوگ تھے. اور انسان مخالفت کرتے ہیں نا، ایک عام انسان کسی سے مخالفت کرے تو اس کی مخالفت عام انداز کی ہوگی، لیکن کوئی عالم آپ کا مخالف ہو جائے، کوئی عالم کسی عالم کا مخالف ہو جائے تو پھر وہ علمی سوالات کرے گا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ کے نبی نے اب اس طرح دعویٰ کیا کہ اب وحی ہماری طرف منتقل ہو گئی ہے، بنو اسماعیل کی طرف. یہودی سب بنو اسحاق میں سے تھے، تو وہ علماء تھے، ان کو جلن ہو گئی، ان کو حسد ہو گئی کہ یہ نیا دعوے دار کون کھڑا ہو گیا. اس لیے عالم جب مخالف ہو گئے تو وہ علمی سوالات کرتے تھے، ان سے یہ مسئلہ پوچھو. خود پیچھے رہتے تھے، دوسروں کو آگے کر دیتے تھے، کسی کو آگے بڑھا دیا، فلاں سے یہ مسئلہ پوچھ لو. تو مکہ کے مشرکوں سے کہتے تھے ان سے یہ مسئلہ پوچھو، ان سے یہ مسئلہ پوچھو، ان سے یہ مسئلہ پوچھو، ان سے پوچھو یہ کیا واقعہ ہوا تھا، یہ تاریخ کا کیا قصہ ہے. یہودیوں نے، مشرکین مکہ سے کہا کہ یہ محمد قوم عاد، قوم سمود کے واقعات تمہیں بیان کرتے ہیں، ان واقعات سے تو عرب کا بچہ بچہ واقف ہے، سب جانتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے. ان سے تم پوچھو کہ پیغمبر کی وہ کون سی اولاد تھی جو عربی تھی، لیکن عرب سے، فلسطین سے ہجرت کر کے مصر گئے، اور مصر کیوں گئے، اور یوسف کا کیا واقعہ ہے. اب عرب کے لوگ حضرت یوسف کے واقعے سے بالکل واقف نہیں تھے. یہودیوں نے کہا یہ سوال کرو. اگر سوال کا جواب بن گیا تو خاموش، لیکن اگر ذرا بھی سچائی اس میں نہیں ہوئی اور ذرا بھی کمی بیان کی تو پروپیگنڈا کریں گے، یہ تو جھوٹا نبی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، قرآن اترا، اور پوری صورت، پورا واقعہ ایک ساتھ بیان کر دیا گیا. اور ایسے انداز سے کہ حضرت یوسف کا قصہ تورات میں بیان ہوا ہے، پہلی جو یہودی کتاب مانتے تھے اس میں بیان ہوا ہے، لیکن اس انداز سے بیان نہیں ہوا ہے. ایسی ایسی باتیں قرآن نے سورہ یوسف میں بیان کی ہے جو تورات میں بھی نہیں آئی ہے. ان کا منہ بالکل اتنا سا ہو کے رہ گیا، یہ تو عجیب و غریب باتیں بیان کر دی، خاموش ہو گئے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی یہ دلیل ہے یہ واقعہ کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کوئی واقف نہیں تھا اور اس کو پورا ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں جیسے کہ مشرکین کرتے تھے، کہتے تھے، یا ان کے مخالفین کہتے تھے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا. اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. جب یوسف نے اپنے ابا سے کہا اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا تھا. اور خواب بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں تھے. بچہ خواب دیکھے اور جگمگ جگمگ کرتے ستارے ہیں، سورج چاند سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تواضع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. بچہ خوش ہوتا، باپ کے سامنے آیا، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے. تعبیر نہیں پوچھی تھی بچے نے، خواب آ کے بیان کیا. تو حضرت یوسف نے بھی تعبیر نہیں بیان کی. کوئی آپ کے سامنے آگے بات رکھے، اس کا خواہ مطلب نہ نکالیں. اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ نے سن لیا. تعبیر بیان کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو تعبیر نہیں بتائی، لیکن یہ کہا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، بس اتنا کہا. یہاں خوابوں کے سلسلے میں حدیث کی روشنی میں چند باتیں یاد رکھ لینی چاہیے. خواب عام طور پر ہر شخص کو نظر آتے ہیں، اور آج کل زیادہ تر لوگ خواب دیکھا فوراً تعبیر پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتاؤ، اور ہر کسی سے پوچھتے رہتے ہیں. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو خواب جو دیکھتے ہیں انسان، ہم دن رات میں جو کچھ سوچتے ہیں نا، جو کچھ منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں، اسکیمیں تیار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ایسی باتیں ہمارے دل و دماغ میں آتی ہے کہ اگر اس کو اسکرین پہ لایا جائے تو ہم خود شرمندہ ہو جائیں کہ ہم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں. تو جو کچھ انسان دن رات میں سوچتا ہے نا، خواب میں بھی وہی دکھتا ہے. اس کو کہا کہ حدیث النفس، جو اس کی زیادہ کوئی تعبیر نہیں ہوتی. دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ڈراؤنا، تخویف الشیطان. یہ حدیث میں آیا شیطان ڈراتا ہے، عجیب و غریب قسم کے خواب بتاتا ہے، دکھاتا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں. اعوذ باللہ پڑھ کے تھتکار کے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ایک طرف تھتکار کے کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے. کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث کی تعلیم ہے. تیسرے خواب کے بارے میں بتایا، ہاں کچھ خواب سچے ہوتے ہیں. اب خواب سچے کن کے ہوتے ہیں وہ بھی 2 خوبیاں، 2 وصف، 2 چیزیں جن میں ہوگی، جتنی زیادہ ہوگی ان کے خواب اتنے ہی زیادہ سچے ہوں. ایک ہے عقل حلال، دوسرا ہے صدق مقال. حلال لقمہ جس کا جتنا زیادہ ہوگا اس کے خواب بھی اتنے زیادہ سچے ہوں. دوسرا صدق مقال، زبان میں سچائی، ہمیشہ جو سچ بولے گا اس کا خواب بھی سچا ہوگا، اس کی تعبیر بھی اچھی ہوگی. تو حدیث میں خوابوں کی یہ 3 قسمیں بیان ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہر کسی سے خواب مت بیان کرو. ہم جس کو ٹوپی داڑھی والا سمجھ لیتے ہیں، امام صاحب دیکھ لیا، مولوی صاحب دیکھ لیا، مولوی صاحب خواب دیکھا بتاؤ. مولوی صاحب کو عربی نہ آتی ہے، نہ خوابوں کے بارے میں جانکاری ہے، ٹیوشن پڑھانے والا آ گیا، ہم اسی کو تو بڑا مولوی سمجھتے ہیں. خواب کی تعبیر بتائیے، وہ بھی تکا مار دیتا ہے. صحیح ہو گیا تو صحیح ہو گیا، نہ تو کوئی بات نہیں. صحیح ہو گیا تو اپنی تعریف ہو جائے گی، نہیں تو کہہ دیں گے اللہ کی طرف سے یہی منظور ہے، کمی اللہ کے سر ڈال دو. تو ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ یا تو لبیب کے سامنے خواب بیان کرو یا حبیب کے سامنے، یعنی یا کوئی آپ کا خاص چاہنے والا ہے، آپ کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا، اس کے سامنے خواب بیان کرو. یا لبیب عقل مند ہو جو اس کی گہرائی تک پہنچے اور وہاں سے خواب کی تعبیر بیان کر کے اچھی خواب کی تعبیر بیان کرے. ایسے 2 لوگوں کے سامنے خواب بیان کیا کرو، ہر کسی کے سامنے نہیں. وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یہ خواب کے سلسلے میں کچھ اور اہم باتیں ہم بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے جو ہماری ہدایت کی، رہنمائی کی، عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں ان کو اخذ کرنے کی، حاصل کرنے کی، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.